اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نسبت یادداشت ہم نے لیکچر نمبر 23 کل یہ پڑھنا شروع کیا، تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ علم کی، پہلے تو یہ فرمایا حضور مرشد کریم نے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک اکتسابی اور دوسرا حضوری، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو سیکھنے کے لیے یہ بتایا کہ 4 جہتوں سے واقف ہونا ضروری ہے: عالم نور، عالم تحت شعور، عالم امر اور عالم خلق۔ اور پھر عالم امر کی وضاحت شروع کر دی کہ عالم امر جو ہے وہ چیزوں کے، یعنی کہ عالم خلق سے اوپر، یعنی کہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی اس کے پیچھے کی اسکیم کا نام ہے عالم امر۔ اور پھر یہ فرمایا کہ روحانیت میں کسی چیز کی وجہ تلاش کرنا ضروری ہے، خواہ وہ کتنی ہی ادنا درجے کی چیز کیوں نہ ہو۔ اور اس کی مثال دی کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو ہماری سائنس تو ہمیں جو کہانی سناتی ہے کہ جی وہ تصویر بنتی ہے، تو اس کے بجائے فرمایا کہ بھئی اس میں یہ فرمایا کہ بھئی یہ جو ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا نقطہ ذات اس میں ڈھل جاتا ہے، یعنی اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور پھر مثال دی گلاب کی کہ جب ہم گلاب کے پھول کی صفات میں منتقل نہ ہوں گے، جب تک ہمارا نقطہ ذات گلاب کی صفات میں منتقل نہیں ہوگا، وہ گلاب کو نہیں دیکھ سکے گا، یعنی گلاب کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی گلاب کی خصوصیات ہم میں نہیں منتقل ہو رہی، ہمارا نقطہ ذات گلاب کی خصوصیات میں منتقل ہو رہا ہے، اور ہمیں گلاب کے پھول کی معرفت حاصل ہوتی۔ اور یہ فرمایا کہ یہ نقطہ ذات عالم خلق کا ہر فرد اپنے نقطہ ذات کو دوسری شے کے نقطہ ذات میں تبدیل کرنے کی ازلی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی شروع سے یہ صلاحیت ہر ایک کو ودیت ہوئی ہے، اور جتنی مرتبہ اور جس طرح چاہے وہ کسی چیز کو اپنی معرفت میں مقید کر سکتا ہے۔ ہر انسان کی ذات میں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر انسان کی ذات میں پوری کائنات کی صفات مجتمع ہیں، مجتمع یعنی جمع ہیں، اوپر کا عالم ہے، یعنی مادی زون جہاں پہ چیزیں تخلیق ہو کے مظہر بن رہی ہیں، اس سے اوپر کے عالم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی بارے میں یہ نقطہ ذات کا قانون بتا دیا کہ نقطہ ذات کس طرح دوسری شے کی صفات کا احاطہ کرنے کے لیے ان صفات میں منتقل ہو جاتا ہے، یعنی صفات سے بنا ہے تو وہ صفات میں ڈھلتا ہے، جب وہ صفات میں ڈھلتا ہے تو دوسرے کی صفات کا احاطہ کر لیتا ہے اور اس کو اپنی معرفت میں مقید کر لیتا ہے، قید کر لیتا ہے۔ اب عالم امر کی ایک شان یہ ہے کہ جب وہاں پہ ہم کسی شے کا نام سنتے ہیں، مثلا آپ نے محمود کا نام سنا، تو آپ کے ذہن میں لفظ محمود یعنی لکھا ہوا محمود یا محمود کے ہجے نہیں آتے۔ غور کریں، جب ہم کوئی لفظ سنتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں لکھا ہوا لفظ نہیں آتا۔ مثلا میں آم کہتا ہوں تو الف مد آ میم نہیں لکھا ہوا آئے گا، نہ ہی اس کے ہجے آئیں گے، بلکہ آم کی شیپ اور شکل، اس کی رنگت اور اس کی ویرائٹی وہ ہمارے ذہن سے گزرے گی، ہاں یا نہیں؟ یعنی عالم امر کی شان یہ ہے، یعنی یہ تخلیقی ہمارا جو نظام ہے اکتسابی، اس میں حروف ہیں، پھر الفاظ ہیں، پھر جملے ہیں، لیکن عالم امر میں سب تصویریں۔ تو جب ہم کسی شے کا نام سنتے ہیں تو اس کی ذات اور شخصیت آتی ہے۔ اب محمود کی شخصیت، یہ لفظ شخصیت جو ہے یہ کسی شخص کی خاصیتوں کو کہتے ہیں، یہ جملہ آپ کو شخصیت کے بارے میں مکمل ڈیفینیشن دیتا ہے، دونوں لفظ شخصیت میں شامل ہیں۔
شخص بھی اور خاصیت بھی. کسی شخص کی خاصیتیں اس کی شخصیت کہلاتی ہیں. تو وہ بے شمار صفات کا مجموعہ ہے. اب جن صفات سے ہم واقف ہیں، اب ان صفات میں محمود کی صورت اور سیرت دونوں ہوتی ہیں. غور کریں، جب آپ کسی جاننے والے کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کی صورت بھی آتی ہے اور اس کا کیریکٹر بھی آتا ہے. آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ بڑا سخت گیر ہے، وہ بڑا نرم دل ہے، وہ بڑا فیاض ہے، وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ بڑا احمق ہے، یا وہ بڑا جاہل ہے، یا وہ بڑا عالم ہے، وغیرہ وغیرہ. جو بھی صفات اس بندے سے ریلیٹڈ ہیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. ہاں یا نہیں؟ جن صفات سے آپ واقف ہیں، شرط ہے جن سے آپ واقف ہیں وہ آئیں گی. اگر جن چیزوں سے آپ واقف نہیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ ذہن میں نہیں آئیں گے. یہ عالم امر کی تفہیم کا دوسرا قانون. یہ ہے عالم امر کی تفہیم کا دوسرا قانون. کیا؟ کہ ازل سے ابد تک محمود کی شخصیت لاشعور میں موجود ہے. اگر عارف کہتے ہیں معرفت رکھنے والا، یعنی جس کا نقطہ ذات صفات میں ڈھل سکتا ہے یا ڈھلنے کے بعد اسے جان لیتا ہے. وہ اگر عارف ازل سے ابد تک یعنی محمود کی پوری شخصیت کا کشف چاہتا ہے، اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ بھئی محمود کی پوری شخصیت یعنی اس شخص کی پوری خاصیتیں کیا ہیں، ان کا کشف چاہتا ہے، یعنی ان کو جاننا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ اپنے شعور کو لاشعور کے اندر مرکوز کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنے شعور کو لاشعور کے اندر مرکوز کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری انفارمیشن لاشعور میں موجود ہے. تو جب وہ شعور لاشعور میں مرکوز ہو جائے گا اور محمود کی صفات عارف کے ذہن میں منتقل ہو جائیں گی، تو یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کو اپنی انا کی معرفت حاصل ہو. اپنی انا، یہ انا کیا چیز ہے؟ انا کی ڈیفینیشن آنے لگی ہے. اس کو ذرا بہت توجہ سے سمجھ لیجئے، کیونکہ انسانی انا کی حرکت ہی لاشعور میں مرکوز ہو کر لاشعوری رویداد کو تصور میں لاتی ہے. یہ انسانی انا کی حرکت کیا ہے؟ یہ ہے خیال. انسانی انا کیا ہے؟ اسی کو ذات کہا ہے، اسی کو نفس کہا ہے، اور اسی کو قرآن نے حبل الورید بھی کہا. یہ ہے انا، یعنی یہ جو لفظ میں بولتے ہیں نا ہم، میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ ہے انا. اسی سے لفظ ہے انانیت. یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. انا کے بارے میں جب میں بہت سوچ وچار کر کے ہار گیا تو میں نے حضور مرشد کریم سے عرض کی. میں نے کہا حضور یہ انا کیسے ختم کروں، یعنی کہ میرا کہنا تھا میں کیسے ختم کروں. تو ابا نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے یہ میں کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بھئی کھانا میں نے کھایا تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کھانا آپ نے کھایا، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھانا میری بیوی نے کھایا، یعنی اس کا نام لے کے کہا کہ یہ کھانا آپ نے کھایا، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ شاہین نے کھایا. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا جی وہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے والی شعر و شاعری، اس کا کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ انا کو ختم کر دو. تو ابا نے کہا نہیں، انا نہیں ختم ہو سکتی. ہاں انانیت نہیں ہونی چاہیے. ذرا غور کریں اس لفظ کی شرح پہ. میں بس اس دن سے وجد میں ہوں. دیکھیے غور کریں، انا نہیں ختم ہو سکتی کیونکہ سارا کام انا ہی تو کر رہی ہے. وہ ذات ہے، وہ حرکت کرے گی تو خیال آئے گا. اس کی حرکات ہی تو زندگی ہے. جب انا کی حرکت لاشعور میں مرکوز ہو کر لاشعوری رویداد کو تصور میں لاتی ہے
تو کیا ہوتا ہے؟ اس کیفیت کو خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے یادداشت فرمایا. یاد کریں کل میں نے کیا مثال عرض کی تھی؟ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک تک رسائی، اور وہاں پہ ہارڈ ڈسک تک رسائی نہیں، اس کی میموری، اس کے میموری سٹوریج تک رسائی. اس کا نام ہے، یعنی کہ ہمارا ذہن جب لاشعور میں اس طرح مرکوز ہو جائے تو یہ حرکت کس کی ہے؟ یہ انا کی حرکت ہے. اسی انا کی حرکت کو لاشعور میں مرکوز کرنا ہے. اس کی مرکزیت لاشعور ہوگا تو آپ کا تعلق ہارڈ ڈرائیو میں یا ہارڈ ڈسک میں موجود میموری سیکشن تک ہو جائے گا. اس کیفیت کو خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے لفظ یادداشت سے تعبیر فرمایا. اب آگے جو باتیں آ رہی ہیں یہ ایک ٹرمنالوجی، یعنی عالم امر کیا ہے اور اس میں انا کیا ہے اور اس کی معرفت کیا ہے، ہم دیکھتے کیسے ہیں، یہ باتیں ہم نے مطالعہ کی. اب عالم امر کی تفصیل میں، عالم امر کی تفصیل میں مذاہب عالم کی چند باتوں کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے. دنیا کے مذاہب کے بارے میں یہ ایک تبصرہ کرنے لگے ہیں، تذکرہ کرنے لگے ہیں کہ مذاہب عالم عالم امر کی بابت کیا بتاتے ہیں. اب پوری ہسٹری، مذاہب کی پوری ہسٹری یہ 2-3 پیراگرافز میں بیان ہوئی ہے. غور کیجئے. ایسے لوگوں کو جو کسی زمانے میں غیبی طاقتوں سے متعارف ہوئے ہیں، چند عقائد کو ملحوظ رکھ کر روحانی نظام تعلیم ترتیب دیا. یعنی ایسے لوگوں نے جو غیبی طاقتوں سے متعارف ہوئے، انہوں نے اپنے عقائد کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی کچھ گرہیں بنا دیں، لوگوں کی روحانی تعلیم کے ایک نظام وضع کر دیا. تو اس قسم کے متعدد نظام تعلیم بن چکے ہیں، یعنی بے شمار بنے. ابتدائی دور میں جب دنیا کی آبادیاں اور ضرورتیں بہت کم تھیں، یہ تعلیمات بہت وسیع اور ہمہ گیر صورت اختیار نہیں کر سکی تھی، یعنی لوکلائزڈ ہوتا تھا. افریقہ کے لوگوں کا وہیں کا اپنا ایک سسٹم ہوتا تھا، میکسیکنز کا، وہ جو ریڈ انڈینز ہیں ان کا اپنا ہوتا تھا، وہ جو آسٹریلیا میں اپیچیز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا اپنا تھا. مثال یہ لوکلائزڈ ہوتے تھے. جیسے انڈیا میں یہاں پہ اپنا ایک سسٹم. تو ہر خطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو غیبی طاقتوں سے متعارف کراتے تھے، اور وہ اپنے نظام رہن سہن کے مطابق عقائد کے پیش نظر وہاں اپنے اپنے بندوں کی روحانی تعلیم و تربیت کا ایک نظام مرتب کر دیا کرتے تھے. یہ ہے مذاہب عالم. اس قسم کے نظام تعلیم متعدد بن چکے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل ابتدائی دور میں نوع انسانی میں کتنے ہی افراد، بالکل ابتدائی دور میں، یعنی کہ سے کے آدم کے بعد کے بات ہو رہی ہے، حضرت آدم کے بعد کی، کتنے ہی افراد غیبی چیزوں کا مشاہدہ کرتے تھے، اور ان مشاہدات کا تعلق عالم امر سے ہوتا تھا. تو یہ لوگ ان مشاہدات کو اپنے قبیلے اور طرز زندگی کے محدود معانی میں سمجھتے تھے. ان کے سامنے وسیع تر دنیا اور نوع انسانی کے بہت سے طبقوں کی زندگی نہیں ہوتی تھی. اس لیے ان پر عالم امر کے جو حقائق منکشف ہوتے تھے، ان کی تعبیریں ان کے اپنے زمانے کے مطابق ہوتی تھی. جیسے وہ ریڈ انڈینز وغیرہ آج بھی وہ دیکھیں تو پر استعمال کرتے ہیں، اسی طرح وہ اپاچیز جو ہیں وہ کرتے ہیں. یعنی یہ مختلف طبقات کے لوگ اپنے علاقے کی مطابق وہ تعبیریں اپنے زمانے کے مطابق کرتے ہیں.
چنانچہ ان روحانی بزرگوں کے بعد، یعنی جو بھی کوئی ایسا بندہ بنتا تھا، آتا تھا، وہ نظام بناتا تھا، تو ان روحانی بزرگوں کے بعد ان کے مقلدین، مقلد کہتے ہیں تقلید کرنے والے کو، تو یہ مقلدین جمع یعنی ان کی تقلید کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کی تعلیمات پہ کاربند ہونے والے، ان روحانی بزرگوں کے بعد ان کے مقلدین یعنی ان کی تقلید اور پیروی کرنے والے کیا ہوتا تھا؟ اوہام باطلہ اور تصورات خام میں مبتلا ہوتے چلے جاتے تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ باطل قسم کے وہموں میں پڑ جاتے تھے۔ اب باطل قسم کے وہم، بلی راستہ کاٹ گئی تو جی یہ بری بات ہے، بدشگونی ہو گئی، تو یہ اوہام باطلہ اور تصورات خام یعنی کچے تصور، بات پرفیکشن کی نہیں ہوتی تھی، تصور خام میں نے کہتے ہیں کچے کو، جو بھی پوری طرح پختہ نہ ہو، پکا ہوا نہ ہو، یہ تمام بت پرست اور مظاہر پرست مذہب اسی طرح وجود میں آئے۔ یہ اس طرح دیکھ لیجئے، یہ ہے سارا بت پرستی اور مظاہر پرستی۔ مظاہر پرستی سے مراد ہے کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی سانپ کو پوج رہا ہے، کوئی بیل کو پوج رہا ہے، یہ مظاہر پرستی کہلاتی ہے۔ تو یہ تمام بت پرستیاں اور مظاہر پرست مذاہب اسی طرح وجود میں آئے۔ کیا کہ ایک روحانی بندے نے کوئی بات کہی، اس کی پیروی کرنے والوں نے اپنے اوہام یعنی اپنے اپنے وہموں میں باطل قسم کے، غلط قسم کے اوہام شامل کر دیے اور تصورات خام، غلط یعنی کچے تصورات شامل کر کے بات کو بگاڑ دیا۔ تو جنہوں نے اس دور میں مذہب کے خد و خال تیار کیے، یعنی وہ روحانی بزرگ تو عالم امر سے واقف تھے، لیکن جنہوں نے اس کو باقاعدہ ایک مذہب کی ریچولائز فارم کی شکل دی، وہ عالم امر کے حقائق سے نا واقف تھے۔ عالم امر کے حقائق سے نا واقف لوگ ہوتے تھے۔ غور کریں، کتنی بڑی بات بتا دی کہ یہ کیا ہوتا تھا کہ ایک روحانی بندہ آیا، اس نے کچھ باتیں بتائیں تو اس کے تقلید کرنے والوں نے بات کو پورا سمجھا نہیں، اپنے خام خیال، جو کچے خیال ہوتے تھے اور باطل یعنی غلط قسم کے جو اوہام ہوتے تھے، وہ اس میں شامل کر کے تو مذہب کے خد و خال تیار کر دیتے تھے، ریچولائز فارمز، یعنی آگ کے سامنے جھکو تو دیوی کے چرنوں میں پھل رکھو، ناریل پھوڑو، یہ اس طرح کے یہ خد و خال مذہب کے بن گئے۔ تو وہ عالم امر کے حقائق سے ناواقف ہوتے تھے، اور یہ لوگ جو کچھ اپنے رہنماؤں سے سیکھتے تھے اس کو دوسروں تک پہنچانے میں غلط عقائد، جادو اور رہبانیت کی بنیادیں قائم کر دیتے تھے۔ دیکھیں، تین چیزیں، کیا؟ غلط عقائد، عقائد کا لفظ عقد سے، گرہ لگنے سے، ان کے ذہنوں میں غلط گرہیں لگتی تھی، پھر یہ جادو کے اثر میں آ جاتے تھے کہ جی جادو ٹونا اور رہبانیت، دنیا کو چھوڑ دو۔ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا کیا پیچھے ہوتا رہا۔ اس اور رہبانیت کی بنیادیں قائم کر دیتے تھے، اور سب سے بڑی غلطی جو وہ کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ مظاہر کو روشنیوں کا سرچشمہ قرار دے دیتے تھے۔ یہ تھی ان کے طرز فکر میں سب سے بڑی غلطی۔ کس کے؟ وہ جو مقلدین ہوتے ہیں، وہ جو تقلید کرنے والی قوم ہوتے ہیں، وہ جو روحانی بزرگ ہوتا ہے اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں، ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا کہ وہی لوگ غلط عقائد، جادو اور رہبانیت کی بنیادیں رکھ دیتے ہیں۔ اب بابل یہ دمشق کے قریب شہر، پہلے اب تو پورا ملک تھا، اب شہر رہ گیا، پھر وہ ایک پوری تہذیب کی علامت ہے۔ بابل کے ان مذاہب میں جین مت، آریائی مذہبوں میں ہندو اور ودیانت
ودیانیت کے زیر اثر کئی مذاہب ہیں. یہ آریائی مذہب، جین مت یعنی جو بابل کے زیر اثر، بابل یہ پورا علاقہ جو ہے یہ انڈیا تک پھیلا ہوا تھا، وہ پیچھے چین اور منگول تک، یہ سارا بابل کے زیر اثر تھا. تو یہاں پہ جین مت، پھر آریائی مذہب. آریا جو قوم ہے یہ چین کے علاقوں میں، یہ منگول وغیرہ یہاں سے قومیں جو اٹھیں، ان میں جو نیچے آئے وہ ہندو کہلائے. اور ودیانیت جو ہے یہ ویداز کہتے ہیں، یعنی ہندو اسکرپچرز کو ویدا، یہ 4 ویداز زیادہ ہیں. اس کے زیر اثر کئی مذاہب بنے. بدھ مت بھی مہاتما گوتم بدھ کے مقلدین کی ایسی ہی روش سے دو چار ہو کر رہبانیت سے دو چار ہوا. دیکھیں ایک جملے میں کتنی بڑی بڑی باتوں کا انکشاف ہو رہا ہے. منگولی مذاہب میں توحید کے خد و خال نہ ملنے کی بھی وجہ یہی ہے. ایسے ہی حالات سے متاثر ہو کر ٹاؤ مت بھی بہت سے اوہام اور جادوگری کا اسیر ہونا پڑا. ٹاؤ مت، ٹاؤزم، یہ جاپان کی سائڈ پہ، یہ ادھر کوریا اور اس سے اوپر ان علاقوں میں یہ جو مذہب پھیلا اس کا نام ہے ٹاؤ مت. وہ بھی بہت سے اوہام اور جادوگری کا اسیر ہونا پڑا. وہ بھی یہ جادو ٹونے، یہ وچ کرافٹ اور یہ وچ ڈاکٹرز، یہ سارا کچھ وہاں ایجاد ہوا. اب منگولی مذاہب میں آفتاب پرست، منگولی مذاہب میں سورج کے پجاری، سورج کی آفتاب پرست، ہیلیولیٹرز کہتے ہیں انگلش میں. زرتشت عقائد رکھنے والوں نے، اور دوسرا جو یہاں زرتشت جو ہے یہ ایران کے علاقے کا مذہب ہے. یہاں پہ زرتشت ایک پیغمبر کا نام تھا یا ایک بندہ گزرا، روحانی بندہ تھا. اس کے عقائد رکھنے والوں نے کیا کیا کہ عالم امر کو شیطانی اور رحمانی کے 2 اصولوں پر محمول کیا. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہہ رہا ہے ہر چیز کے جوڑے بنائے، تخلیق کیا 2 رخوں پر. تو انہوں نے کہا کہ عالم امر جو ہے یہ شیطانی اور رحمانی، پازیٹیو اور نیگیٹیوٹی کو لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہی اللہ ہے. غور کریں، یہاں سے گڑبڑ ہو گئی. یا انہوں نے مظاہر کو عالم امر کی مرکزیت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ عالم امر کا تعلق مظاہر سے، مظاہر کو سمجھیں گے تو ہم عالم امر تک رسائی حاصل کر لیں. ان رویوں سے آہستہ آہستہ بت پرستی اور مظاہر پرستی کے عقائد مستحکم ہوتے گئے، یعنی وہ گرہیں جو لگیں وہ ٹائٹ ہوتی چلی گئیں. اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مادی زندگی، یہ جو ہماری مادی زندگی ہے، مٹیریل لائف ہے، یہ کل زندگی کا نصف ہے. اب کسی بھی مسلک میں یعنی کسی بھی سسٹم میں اگر نصف کو مقام ہی نہ دیا جائے، یعنی یا آپ مادی زندگی اگنور کر دیں یا روحانی زندگی اگنور کر دیں، تو گڑبڑ ہو گئی نا. یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر کسی مسلک میں نصف کو مقام نہ دیا جائے تو زندگی کی تمام تعبیریں مسمار ہو جاتی ہیں. سب زمین بوس ہو جائے گا، مسمار ہونا، گر جائیں گے، پوری عمارت نیچے بیٹھ جائے گی. اور پھر عقائد میں بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے. کیا؟ عقائد میں، گروہ میں بے راہ روی. بے راہ روی یعنی کہ راہ کے بغیر چلنے کی عادت پڑ جاتی ہے. راستہ ہوتا نہیں ہے اور چل رہے ہیں، اسے بے راہ روی کہتے ہیں. اب یہ عقائد کی بے راہ روی سے لاشمار مذہب عالم امر اور عالم خلق کے حقائق سے نامانوس ہو گئے. یعنی عالم خلق کی حقیقت عالم امر ہے اور عالم امر کی حقیقت بتائیے کہ تحت شعور یعنی ملائکہ مقربین کا سٹیج. اب اس سے وہ واقف ہی نہیں رہے. جب وہ اس سے واقف ہی نہیں رہے تو کیا ہوا؟ وہ حقائق سے نامانوس ہو گئے. بالآخر نوع انسانی رد عمل میں مبتلا ہو گئی. یہ ہے ہیومن تھاٹ،
جب وہ نصف کو اگنور کیا تو نوع انسانی نے ریئیکٹ کیا، رد عمل میں مبتلا ہو گئی۔ نوع انسانی یعنی اس کے اندر تقاضے تو ہیں کہ وہ عالم امر کو سمجھے، جب ادھر سے بالکل ہی راستہ نہیں دیا گیا، اس کو وہاں گھسنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا، تو اس کی طبیعت میں ایک ریئیکشن آ گیا، اور پھر ایسے مذاہب کی بنیادیں پڑ گئیں جن کا مقصد صرف حکومت اور ریاست ہے۔ یہ ایک ریئیکشن کا انداز ہوا کہ حکومت اور سیاست اور ریاست، یہ جو بیچ میں در آیا، اس نے مذاہب کا شکل اختیار کر لی۔ اب اس فتنے کی بنیاد پر لفظ غور کریں، فتنہ، اسی لیے روحانیت میں سیاست میں دلچسپی ممنوع ہے۔ اس فتنے کی بنا پر نئے نئے فلسفے بنتے رہے، نئے نئے مذاہب سامنے آتے رہے۔ ان مذاہب میں کنفیوشس، یہ چین کا، اور شنٹو، یہ جاپان کا، وغیرہ جیسے مذاہب بھی ہیں۔ اب ان مذاہب میں ہزاروں فنا ہو چکے ہیں اور ہزاروں باقی ہیں۔ اس خرابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل مادہ پرستی میں متحرک رہتی ہے۔ یہ ہے ہمارا سارا قصور، کیا کہ ہم مادہ پرست بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ عقل مادے کو مانتی ہے۔ اب دوسرا رخ جس کے ذریعے حقائق کا انکشاف ہوتا ہے وہ معطل رہتا ہے۔ اب حقائق یہ ہیں کہ مادیت ہمیں کوئی آسانی فراہم نہیں کرتی۔ غور کریں، جبکہ ہمارا تجربہ یہی ہے کہ آسائش و آرام کے بے شمار وسائل مہیا ہوتے ہیں، نئی نئی ایجادات ہوتی رہتی ہیں، لیکن تجرباتی طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہر آسائش کے پیچھے بے شمار الجھنیں۔ اب آپ مثال لے لیں کوئی بھی، جیسے جیسے ہم مادیت کے گورکھ دھندوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، تکلیفوں کا نہ ختم ہونے والا دور ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ اب آپ چھوٹی سی مثال ہے، ٹی وی، اب یہ موبائل فون، اس کے پیچھے ایک ایجاد تو ہے، لیکن اس کی الجھنیں دیکھیں، اس سے ریلیٹڈ کوفتیں دیکھیں، کبھی آواز آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی، کتنی بڑی مطلب کہ بیزاری کا باعث بنتی ہے، مثال ہے ایسے ہی۔ لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ یہ مادیت کے سارے سلسلے، اب پیغمبروں نے جو تعلیمات نوع انسانی تک پہنچائی ہیں، ان کا مرکزی کردار یہ ہے کہ انبیاء نے نوع انسانی کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آشنا کیا۔ انبیاء کرام نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائیں، اس کا مرکزی تھاٹ کیا ہے کہ نوع انسانی کو انہوں نے اچھائی اور برائی کے تصور سے آشنا کیا۔ اب یہ اس کا پورا خلاصہ کر دیا، اچھائی اور برائی کہ اسی تصور نے عقل کے دو رخ متعین کیے۔ اب ایک رخ نوع انسانی کو مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور دوسرا رخ نوع انسانی سے مصائب کو دور کر دیتا ہے۔ یہ کمال کیا انبیاء کرام نے، طرز فکر کے سانچے کی یہ غلطیاں بتا دیں، اور حضور کلندر بابا اولیاء نے ان کی تعلیمات کا خلاصہ ہمیں اتنا سہل کر کے سامنے رکھ دیا کہ بھی یہ سارا نظام ہے، اس کو سمجھ لو۔ اب وحی کے ذریعے یا وحی کے زیر اثر جو علوم انسان کو منتقل ہوتے ہیں، ان میں ایک علم نفس ہے، وحی کے ذریعے یعنی ڈائریکٹ ملائکہ مقربین یعنی جبرائیل کے ذریعے جو پیغامات آتے ہیں، اس کے ذریعے جو علوم انسان کو منتقل ہوئے، ان میں ایک علم نفس ہے۔ اب علم نفس کیا ہے کہ پہلے آپ خود کو پہچانیں، یہ ہے خود کو جاننا، خود آگاہی
پہلے آپ کو خود آگہی سے آشنا ہونا ہے، تب آپ خدا آگاہ ہو سکتے ہیں۔ ہم خدا کی آگہی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی آگہی کا بھولے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری کچھ غلطیاں دیکھیں نا، اب یہاں پہ کس طریقے سے بتا دیا کہ ایک علم نفس ہے، اور علم نفس اسی کو عالم امر کہتے ہیں۔ علم نفس یا عالم امر کی بنیاد پر ہی نئے نئے مذاہب وجود میں آئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جتنے مذاہب ہیں ان میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ تینوں مذاہب بتدریج آتے رہے اور سمٹتے رہے۔ ان تینوں مذاہب میں آخری مذہب اسلام ہے۔ اسلام آخری مذہب اس لیے ہے کہ عالم امر اور علم حضوری سے متعلق جتنی بھی معلومات تھیں، خالق کائنات نے ایک افضل ترین انسان کو عطا کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ یہاں تک کافی ہے جی۔ تو آج ہم نے عالم امر کے ذیل میں مذاہب عالم کی پوری فلسفی اور ان کا پوری ہسٹری پڑھا دی انہوں نے۔ غور کریں کتنا مختصر اور کتنا جامع کلام ہے یہ۔ بس یہ زبردستی حضور کلندر بابا اولیاء نے کی ہے، اور اس کو نشر جو ہے وہ حضور مرشد کریم نے کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں سمیٹ لیں اور ان کی روشنی سے ہماری روحیں منور ہو جائیں۔ آمین آمین۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے جی۔